السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، کسی عہدے کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ بندے ان کا استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہی نعمتیں پانے کے بعد بہت سارے لوگ تکبر کا اظہار کرنے لگتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ تکبر شریعت کی نظر میں بہت ہی بدترین اخلاقی صفت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا ایسے لوگ جو نعمتوں کے پانے کے بعد تکبر کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل نعمتوں کے پانے کے بعد ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ آپ تکبر کرو، آپ بڑائی کرو، بلکہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اپنے پاس موجود نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی یہ خطرناکی بتائی تو ایک صحابی رسول نے تکبر کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا۔ ہمیں آج کی اس ویڈیو میں یہی بات سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے مال کی وجہ سے اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھی گاڑی سے چلتا ہے، اس کا گھر اچھا ہے، یہ تکبر کی پہچان نہیں ہے۔ کسی آدمی کی دنیاوی چیزیں بہت اچھی ہوں، یہ اس کے متکبر ہونے کی علامت ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا ہے یا گزارنے کی کوشش کر رہا ہے تو بعض لوگ اسے تکبر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے کہ آپ کے پاس جب مال آئے، جب آپ کے پاس عہدہ آئے، جب آپ کے پاس علم آئے، جب آپ کے پاس ترقی آئے، اللہ رب العالمین آپ کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ترقی عطا فرمائے تو آپ کے اندر دو برائیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ دو برائیاں دراصل تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا۔ ایک انسان مالدار ہو، حسین ہو، علم والا ہو، ترقی یافتہ ہو، سماج میں اس کی ویلیو ہو، اس کی اہمیت ہو، لوگ اسے پہچانتے ہو، بہت مشہور ہو، یہ ساری نعمتوں کی وجہ سے اگر کوئی انسان حق بات کا انکار کرتا ہے، سچ بات کا انکار کرتا ہے، یہ اس لیے کیونکہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی ہوں، میں مشہور آدمی ہوں، میرا مقام اور مرتبہ سماج میں بہت بڑا ہے، اس لیے میں اپنے ان سارے پاور کا استعمال کرتے ہوئے میں ایک سچ بات کا، ایک حق بات کا انکار کر دوں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سامنے والے کے سامنے ایک سچ بات پیش کرتا ہے جو اس کے مزاج، اس کے فائدے کے خلاف ہوتا ہے، تو سامنے والا اپنے اسٹیٹس کا استعمال کرتے اس حق بات کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس کا حق کا انکار کرنا یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے کہ ایک آدمی اپنے پاس موجود نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور اس بڑائی کا رد عمل یہ سامنے آئے کہ وہ حق بات کا، سچ بات کا، واضح ترین باتوں کا صرف اس لیے انکار کر دے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں ہے یا وہ چیز، وہ بات اس کے فائدے کے خلاف ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ ایک آدمی جو مالدار ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا ہے، وہ ایک غریب آدمی کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں وہ ذلیل اور کمتر سمجھے۔
ایک آدمی جسے اللہ رب العالمین نے ترقی عطا فرمائی ہے، جس کے پاس بڑا گھر ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کی شہرت ہے، ایسا انسان سماج کے عام لوگوں کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، کمتر سمجھے، ایسا آدمی متکبر اور گھمنڈی ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنا بڑا اس کا اسٹیٹس ہو، لیکن حق بات کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے یہ انسان اللہ کی جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اور آپ کے پاس جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ حق بات کا انکار کریں یا آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، بلکہ یہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان نعمتوں کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور آپ ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کو بھی انہی کاموں میں استعمال کریں جن کاموں میں استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جن کاموں میں استعمال کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نعمتیں انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا سبب بنیں گی، اور اگر آپ ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں تو یہی نعمتیں آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں وبال جان بن جائیں گی۔ لہٰذا تواضع اختیار کریں، تکبر اختیار نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔